کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ معیز ابن شیخ منظور صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کے تقریر کا عنوان ہے نبی کا جاہ و جلال دے دوں۔ یہ حفظ دوام کے طالب علم ہے اور پوسد کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا موضوع سخن ہے کہ نبی کا جاہ و جلال دے دوں۔ نوجوان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقا مدنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین و اسلام کی حفاظت اور شاعر اسلامی کی صیانت و تحفظ کے لیے اپنی جان دینے کی تڑپ اگرچہ تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو اسلام کامل نہیں۔ یاد رکھو، جب تمہیں اپنی موت اپنی زندگی سے عزیز نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ تم زندہ ہو، اور جب تمہاری شوق شہادت پر موت کا خوف غالب ہو جائے تو تمہاری حالت اس مردے جیسی ہو جائیں گی جو کہ قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ اسی لیے اگر تجھے عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر مقصود ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر ہے اور شاعر اسلامی کی حفاظت مقصود ہے تو تجھے اپنے اکابر کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا، عہد صحابہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوں گی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ تیرے اندر تو آقا مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے۔ تیرے اندر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تیرے اندر علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسی جفاکشی اور پہاڑ سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے۔ تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے، اور جب مذہب پر حملہ ہوتا ہے، شاعر پر آنچ آتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتی ہے، تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے، بالآخر دشمن پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہے اور اسے صف ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہے۔ امت کے غیور فرزندو، آج تمہاری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ آج تجھے اپنے دین و مذہب اور شاعر اسلامی کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پر پابندی لگیں گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹیں لگ رہی ہیں، کل تیرے مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائیں گا، آج تیرے شاعر کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیرے مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین و اندلس کی یاد تازہ کی جائیں گی، اور پھر کر تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی دھرتی سے بے نام و نشا کر دیا جائے گا۔ اگر یوں ہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی اور مذاکرات و معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اسی طرح اپنے مضموم عزم و حوصلے کے ساتھ دندراتا رہا، اسے بیڑیاں نہیں پہنائی گئی، تو خدا کے واسطے شاعر اسلامی کی پامالی سے قبل اپنی زندگی کو موت پر ترجیح دے لو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤں گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوں گی داستانوں میں۔ نوجوانوں، ان دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مذہب و شاعر کی بیخ پونی کرنی ہوں گی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک کہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنی مذہب کی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں گے اس وقت تک کوئی بھی سپر طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑ جانا یاد ہے، انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹ جانا یاد ہے، انہیں چند ہندی مسلمانوں کا انگریزوں کے مقابلے میں سینے سپر ہو جانا یاد ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ مٹھی بھر مسلمان اپنی بازوؤں کی طاقت سے سپر طاقت کو زیر نہیں کرتے، بلکہ ان کے پاس ایک سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے وہ بڑی سی بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانے کے لیے اس کے مذہب پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں اور مذہب اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے لیے اس کے شاعر کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی جیالو، ذرا آنکھیں کھولو اور اس تاریخ کو پڑھتے چلو جبکہ راجہ داہر کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کی آہ نے حجاج بن یوسف کی آنکھ سے آنسو بہا دیے تھے۔
محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا۔ بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی۔ جب تک کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کیا تب تک کہ اپنی دنیا ویران سمجھی۔ نوجوانوں، کل ایک عرب بیٹی کی آہ نے لاکھوں عرب کے خون کو گرما دیا تھا، کل ایک مسجد کی صدا نے تیرے کروڑوں دیوانوں کو بھڑکا دیا تھا، مگر افسوس کہ آج تجھے ہزاروں مساجد و مکاتب کی صدائی بھی نہ جگا سکی۔ تو اپنے مذہب و شاعر کے بقا تک کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا تجھے اپنے مذہب کے مقابلے میں اپنی جان عزیز لگتی ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے مال سے زیادہ اپنی جان کی حفاظت کرو اور اپنے جان سے زیادہ دین و اسلام کی حفاظت کرو۔ دوستو، خلیفہ عبدالحمید کی غیرت اور شاعر اسلامی کی غیر معمولی حمیت سے سبق حاصل کرو۔ 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیوں کا وفد خلیفہ عبدالحمید سے ملنے گیا تھا۔ اس زمانے تک خلافت عثمانیہ اچھی خاصی کمزور ہو چکی تھی، اس کی مالی حالت سسکیاں لے رہی تھی۔ اس جان کنی کے وقت میں سیہونی وفد خلیفہ عبدالحمید سے ملتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ اگر تم بیت المقدس کی سرزمین اور فلسطین ہمارے زیر نگاہ کر دو تو ہم سلطنت عثمانیہ کے سارے قرض چکا دیں گے، اور یہی نہیں بلکہ کئی سو ٹن سونے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ خلیفہ عبدالحمید نے دینی حمیت کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ایسا جواب دیا تھا جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی پیر کی انگلیوں سے مٹی کرید کر کہا تھا کہ اگر تم اپنی ساری دولت کے بدلے ذرا سی مٹی مانگو تو ہم وہ بھی نہیں دے سکتے۔ دوستو، میں نے اس واقعے کا اس لیے تذکرہ کیا کہ تمہاری غیرت کو للکاروں، تمہارے مردہ قلوب میں جان پیدا کروں کہ کل ایک مسلمان نے بیت المقدس کی رتی پر مٹی دینے سے انکار کر دیا تھا اور آج تمہاری مسجدوں کو نظر آتش کیا جا رہا ہے، سر عام اسے مسمار کیا جا رہا ہے، اس کی چمکتی دمکتی تصویروں کو جھلسایا جا رہا ہے، اس کے صحنوں میں سوروں کو دوڑایا جا رہا ہے اور لحم خنزیر کے لوتھڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج تمہاری حرارت ایمانی کہاں چلی گئی؟ آج تمہارے سامنے تمہارے شاعر سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آج تمہاری مسجدوں کو استبل خانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں بیل اور گھوڑے باندھے جا رہے ہیں۔ دوستو، رنگیلا رسول نامی کتاب کے مصنف کے قاتل کا بھی واقعہ سنتے چلو، جس نے محض اس لیے قاتل بننا پسند کیا تھا کہ اس مصنف نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو متہم کیا تھا۔ اس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے غبار شخصیت پر کیچڑ اچھالی تھی۔ مسلمانوں، جب اس قاتل کی برسر عدالت پیشی ہوئی اور اس نے اپنے بیان میں جو جملے کہے تھے، یقیناً وہ تمہاری زندگی میں اسپرٹ کا کام کر سکتے ہیں، تمہارے جمود کو توڑ سکتے ہیں اور اسلام اور شاعر اسلام کے ذریعے ایک حوالے سے ایک نئی امنگ پیدا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہاں، میں ہی اس مقتول کا قاتل ہوں، اور میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا قاتل بن کر اٹھایا جاؤں۔ معاذ رضی اللہ عنہ و معاویز رضی اللہ عنہ، خالد رضی اللہ عنہ و عبیدہ رضی اللہ عنہ کی صف میں کھڑا کیا جاؤں، اور جاتے جاتے انہوں نے دنیا کفر کو بتلا دیا کہ مال مانگو تو مال دے دو، جان مانگو تو جان دے دو، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دو۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔